الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. بیان سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان. یہ جو خواتین کے لیے ہے، یہ اعلان اوپر بیان سننے کے لیے آتی ہیں خواتین، تو ان کے لیے انشاءاللہ یہ جو مسجد کا کمرہ ہے نیچے، یہ کوشش ہوگی کہ اگلے ہفتے خالی ہو جائے اور خواتین یہاں بیٹھ سکیں. بہت سی خواتین کو تکلیف ہوتی ہے، اوپر بیان سنتی ہیں، بچے بھی شور کرتے ہیں، تو مجھے یاد نہیں رہتا، ہفتہ گزرنے کے بعد مجھے پھر یاد آتا ہے. تو آپ جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مرد حضرات، وہ بھی مجھے یاد دلاتے رہیں کہ یہ کمرہ نیچے جو خواتین کے لیے تھا بیان کے لیے، اس کو خالی کرنا ہے، اس میں سامان پڑا ہوا ہے. ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ اب الحمدللہ یہ مسجد میں اس طرف دروازے کے ساتھ سیڑھیاں بن گئی ہیں، تو میں نے یہاں کمیٹی والوں سے بات کی ہے، صدر صاحب سے، کہ خواتین کے لیے مسجد میں ہی یہاں اوپر بیٹھنے کا انتظام آسانی سے ہو سکے گا. اوپر یہاں یا تو دیوار اونچی کر لیں گے یا پردہ، تو اس میں اور زیادہ آسانی ہو جائے گی، کیونکہ وہ کمرہ کبھی کچھ سامان پڑا ہوتا ہے، کبھی خالی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. ماحول کا انسان پہ اثر پڑتا ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ بیٹھ کے بیان سن رہے ہیں جہاں آڑی ترچھی چیزیں الٹی سیدھی پڑی ہوئی ہیں، تو انسان کی فطرت اثر نہیں ہوتا اس پہ. آپ اگر مطالعہ کر کے دیکھیں نا، ایسا کمرہ جو صاف ستھرا ہو، سامان سلیقے سے رکھا ہو، اس میں آپ کسی کتاب کی اسٹڈی کریں تو آپ کو سکون ملے گا اور کتاب کے مطالعہ میں آپ کو مزہ آئے گا. اگر اس میں بے سکونی ہے، بے ترتیبی ہے کمرے میں یا گھر میں، تو آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگے گا. یہ عجیب انسان کی فطرت ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، پہلے حکم دیا وضو کرو. کتنا بھی صاف ستھرا ہو لیکن وضو کرنا ضروری ہے. اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ وضو کے بغیر یہ خشوع و خضوع سے نماز نہیں پڑھے گا. وضو کیا ہے؟ میل کچیل جسم سے دور کر دینا، دانتوں کو صاف کر لینا، ناک کو صاف کر لینا، اور چہرے کو دھو لینا، پاؤں کو دھو لینا. اس سے انسان کی طبیعت نکھر جاتی ہے. اور نماز کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہننے کا حکم ہے. تو یہ جو ظاہری صفائی ہے، ظاہری سلیقہ ہے، اس کا انسان کی فطرت پہ، انسان کی طبیعت پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، اللہ والے صوفیہ کرام ہیں یا بزرگان دین ہیں، وہ بہت زیادہ صفائی پسند تھے. بلکہ میں اگر واقعات سنانا شروع کر دوں نا کیسی صفائی تھی، تو لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسی بھی صفائی ہو سکتی ہے کیا. وجہ اس کی ہے کہ وہ عبادت کثرت سے کرتے تھے، اور عبادت میں دل لگانے کے لیے صاف ستھرا رہنا ضروری ہے. سارے صفائی پسند بھی تھے، سلیقے والے بھی تھے. ایسا سلیقہ اور صفائی کے آج شاید اس کا تصور ممکن نہیں. مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ تعالی، یہ میں اعلان مکمل کر دوں، پر یہ اس طرف پہلے یہ اعلان مکمل ہو جائے، بات سے بات نکلتی چلی جاتی. تو کمرہ میں نے اکثر دیکھا ہے، وہاں ظاہر ہے مسجد کے خادمین بھی رہتے ہیں، ان کے بسترے بھی پڑے ہوتے ہیں. ابھی تو میرا خیال ہے وہ جنریٹر بھی ادھر ہی رکھا ہوا ہے، اس کے پیٹرول گیس کی بو الگ الگ، ٹائلیں، کیا اور بڑا کچھ نہ کچھ پڑا ہی رہتا ہے وہاں. تو کوشش کریں گے کہ یہ صفائی ہو جائے، اگلے ہفتے یہ کمرہ مسجد کا خالی ہو جائے. ورنہ یہ مسجد میں خود اوپر بیٹھنے کی جگہ ہے، اس میں یہی سیڑھیاں ہیں، وہیں باہر سے آئی سیڑھیوں پہ خواتین اوپر مسجد کے اندر بیٹھ گئی. جس نے نیچے بیٹھنا ہے وہ کمرے میں بیٹھ جائے، جس نے اوپر بیٹھنا ہے وہ مسجد میں بیٹھ جائے. یہ خواتین کو اس لیے بتا رہا ہوں میں یہ اعلان کہ خواتین کو اوپر بیان سننے میں تکلیف ہوتی ہے. ہمارے بچے بھی شور مچاتے ہیں. بچوں کو تو کوئی سیلنسر نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے نا، چاہے کہ مولوی صاحب کے بچے ہوں یا کسی کے بچے، تو بچے ہوتے ہیں، ان کو مار دھاڑ کر کے خاموش کرانا مشکل کام ہے. تو اوپر بیان میں شکایتیں آتی ہیں، بچے شور کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اوپر گھر ہے، بیان کی جگہ تو ہے نہیں.
تو اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے وہ عاقل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ ضرور کوشش کریں، ٹھیک ہے نا. میں بھول جاتا ہوں، بھلکڑ آدمی ہوں. طارق بھائی سے کہا کہ یہ کمرہ لازمی خالی کروائیں، اور تاکہ خواتین کے بیٹھنے کا صرف خالی نہ کروائیں، صفائی بھی کروا دیں تاکہ بیٹھنے کا انتظام ہو جائے. تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں وہ بے انتہا صفائی پسند تھے، بے انتہا، بے انتہا. سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سلیقے والے، صفائی والے تھے، بہت زیادہ. اتنی آپ کی طبیعت میں نفاست تھی کہ آپ علیہ السلام کلیجی نہیں کھائی آپ علیہ السلام نے کبھی، اس میں ہیک ہوتی ہے، حالانکہ حلال ہے. آپ علیہ السلام کو خرگوش کا گوشت پیش کیا گیا، آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، حالانکہ حلال ہے، لیکن آپ کو اس میں طبی طور پہ کراہت. اور کچا پیاز نہیں کھاتے تھے اللہ کے نبی، اس میں کتنی معمولی سی بو ہوتی ہے، سانس میں آ جاتی ہے، وہ نہیں کھاتے تھے. تو آپ سوچئے کہ جو اتنی سی بو نہ برداشت کرتا ہو، وہ میل کچیل اور پسینے کی بو کیسے برداشت کرے گا. اس لیے بہت زیادہ طہارت تھی، آپ کی طبیعت میں صفائی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا. جمعے کے دن لوگ مجمع زیادہ ہوتا تھا تو پسینے کی بو، پسینے کی بو ہوتی ہے نا مجمع جب زیادہ ہوتا، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ غسل کیے بغیر کوئی مسجد میں نہ آئے. اس لیے امام احمد بن حنبل کے نزدیک جمعے کا غسل واجب ہے، امام احمد یا امام مالک کے نزدیک. باقی حدیث میں آتا ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ غسل کرے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ غسل کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے. تو یہ سب کیوں مسلمان کو نکھارا جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا ہے؟ وہ نہیں بھی چاہ رہا، اس کو صاف کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہفتے میں ایک دفعہ غسل، جمعے کے دن سنت مؤکدہ. پھر غسل جنابت ہر عاقل بالغ مرد ہو یا عورت، اس پہ ایسی کنڈیشن آتی ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نہانا پڑتا ہے لازمی. اب آپ بتاؤ دنیا کے کسی مذہب میں کوئی ہے صبح 4 بجے 5 بجے کوئی نہاتا ہے؟ دنیا کا کوئی مذہب یہ حکم دیتا ہے؟ اسلام نے ہے. بہت ساری ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے مرد پہ بھی، بعض دفعہ عورت پہ بھی، کہ فجر کی نماز سے پہلے 5 بجے اٹھ کے نہا رہے ہوتے ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ یہ بار بار مسلمان کو نکھارا جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ اس صفائی کا، اس سلیقے کا انسان کے دل پہ اثر پڑتا ہے. اگر جسم صاف ستھرا نہیں ہوتا تو انسان کے اعمال بھی صاف ستھرے نہیں ہوتے، سارے اعمال آڑے ترچھے ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں، پھر سارے اعمال ٹیڑھے میڑے ہوں گے. اور دیکھیے صفائی کی بات ہے، سلیقے کی بات ہے، اللہ کے نبی نے سفید کپڑا پہننے کی ترغیب دی ہے. سفید کپڑا، اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. سفید کپڑا جب واقعی سفید ہو، دھل کے بہت سفید لگتا ہے، بہت صاف لگتا ہے. ایک گرد کا نشان بھی اس پہ آ جائے نا تو وہ سفید کپڑا پھر برا لگتا ہے. کالے کپڑے یا گہرے کپڑوں میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ جتنے مرضی میلے ہو جائیں پتہ نہیں چلتا، بلکہ بہت سے لوگ گہرے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں اس لیے تاکہ میل کچیل کا پتہ ہی نہ چلے. تو اللہ کے نبی نے سفید کپڑوں کی ترغیب دی. اس میں صاف ستھرا رہنا، تکلف کر کے صاف رہنا پڑتا ہے. انسان کو میل کچیل سے نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ سفید کپڑے تھوڑے سے بھی میلے ہوں گے بہت برے لگیں گے. اور اللہ کے نبی نے غسل میں حکم دیا ہے غسل براجم. ابو داؤد کی حدیث ہے، براجم کہتے ہیں گھٹنوں اور ایڑیوں کو صاف کرنے. گھٹنے اور ایڑی ایسی جگہ ہے جہاں میل زیادہ جم جاتا ہے، اس کو اللہ کے نبی نے رگڑنے کا حکم دیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں میل، بہت سے لوگ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں میل جما رہے تو کیا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو صاف کرنے کا، رگڑنے کا حکم دیا تاکہ یہاں میل کچیل باقی نہ رہے. یہ جو بغلوں کے بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کرنے کا حکم دیا، اس کو نوچنے کا حکم ہے، نوچنے کا. بغلوں کے جو بال ہیں نا، مرد ہو یا عورت، ان دونوں کو نوچنے کا حکم ہے. نوچنے میں صفائی زیادہ ہے. اب ممکن ہے کسی کو خیال ہو تو بہت مشکل کام ہے، پہلی دفعہ مشکل کام ہے، پہلی دفعہ، بعد میں عادت ہو جائے پھر مشکل نہیں ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کو اگر نوچا جائے، بغل کے بال کو، جڑ سے نکلتے ہیں اور پھر گہرے بال پیدا نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں. ورنہ بغلوں میں بال جب پیدا ہوتے ہیں تو پسینہ، اب انگریز کہتے ہیں کہ اگر بال ہیں تو کوئی بات نہیں، پسینہ ہے تو ہونے دو، جب نہائیں گے تو صابن سے صاف کر لیں گے. شریعت کہتی ہے صابن سے روز تھوڑی کوئی صاف کرے گا، 24 گھنٹے بھی پسینہ جمع رہے، یہاں پہ میل کچیل جمع رہے. شریعت اتنی بدبو کو اور میل کچیل کو برداشت نہیں کرتی کہ 24 گھنٹے بھی یہ میل کچیل جمع رہے. لہذا بالوں کو صاف کرنے کا حکم ہے تاکہ یہاں میل اکٹھا ہی نہ ہو میل. تو یہ صفائی اللہ کے نبی نے، سلیقہ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا.
اور بہت ساری سلیقے کی مثال، ڈسپلن کی مثال نماز ہے. اب دیکھیں نماز میں سب سیدھی بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، جن میں 5 دفعہ نماز ہوتی، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے اس سے. لیکن اللہ کے نبی نے نماز کی صف میں ذرا بھی ٹیڑھی صف کو برداشت نہیں کیا ہے. کیوں برداشت نہیں کیا؟ اس لیے کہ نماز کی صف اگر تھوڑی بہت ٹیڑھی ہوگی، نمازیوں کے خشوع و خضوع میں فرق پڑے گا. ایک صف میں بالکل سیدھے لائن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں الگ لطف ہے، اور اگر تھوڑا کوئی کسی کا پیٹ آگے نکلا ہوا ہے، کسی کا سینہ آگے نکلا ہوا ہے، جن کی طبیعت میں خشوع و خضوع ہے نا، مجھے یاد ہے ہماری تو کوئی ایسی خشوع و خضوع نہیں ہے طبیعت میں، لیکن ہم جیسے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. میں نے دیکھا بعض دفعہ صف میں آپ کھڑے نا، ایک آدمی بھی تھوڑا سا آگے ہو جائے گا، آپ کی نماز خراب ہو جائے گی، آپ کو نماز میں وہ دل نہیں لگے. تو یہ ساری چیزیں سلیقہ صفائی، اس لیے کہ جو آدمی بد سلیقہ ہوتا ہے اس کی طبیعت میں صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، وہ اونچے کام نہیں کر سکتا، دماغی کام تو وہ کر ہی نہیں سکتا. عبادت تو دماغی کام ہے نا، دل لگتا ہے عبادت. ہمارے بزرگان دین کیسے تھے صفائی ستھرائی کے معاملے میں؟ مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ گزرے 250-300 سال پہلے تقریباً. ان کے بارے میں تھا کہ اگر کوئی سراہی پر گلاس کو تھوڑا سا ٹیڑھا رکھ دیتا تھا تو ان کے سر میں درد ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ چوز نے کیا. صحیح ہے. اور میں اپنے قریب کے اکابر میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے اگر واقعات سناؤں تو آپ حیران ہوں گے ان کی طبیعت میں کس قدر سلیقہ تھا. سلیقہ اور صفائی الگ الگ چیز ہے نا، کس قدر سلیقہ. چھچھور پنا اور چیزیں یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا. آج کل سلیقہ اسے کہتے ہیں کڑھائیوں والے کرتے، اور گھر میں آپ جائیں تو بڑے بڑے فانوس لٹکے ہوئے ہیں، مسجدوں میں فانوس لٹکے ہوئے ہیں. یہ سلیقہ نہیں ہے. اس سے تو اور طبیعت انسان کی اور طبیعت منتشر ہوتی ہے. جن مسجدوں میں زیادہ پھول بوٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان میں نماز پڑھنے کا دل نہیں لگتا، دل نہیں چاہتا ان میں نماز پڑھنے. سادگی کے ساتھ سلیقہ اور صفائی ہو، سادگی کے ساتھ. جیسے سفید کپڑے میں کیا ہے؟ شو بازی زیادہ نہیں ہے، لیکن طہارت اور صفائی بہت زیادہ ہے. طہارت اور صفائی بہت زیادہ ہے اس میں. تو اسی طرح یاد رکھیے کہ جتنے ہمارے بزرگ اکابر گزرے ان میں صفائی تو تھی، مگر ایسے خام تھا کہ گھروں میں ایسے فانوس لٹکانا اور بتیاں لگا دینا گھروں میں، ایسی اس قسم کی چیزیں نہیں تھی ان میں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی طبیعت میں اتنی زیادہ صفائی تھی کہ حضرت کے جو پاؤں کا جو تلوا ہے نا، پاؤں کا تلوا، میں بلا مبالغہ کہتا ہوں ایک عام آدمی کے چہرے سے زیادہ صاف ہوتا تھا. پاؤں کا تلوے کی بات کر رہا ہوں میں، پاؤں کے تلوے کی بات. حضرت فرمایا کرتے تھے لوگ پاؤں کو جسم کا حصہ نہیں سمجھتے، اسے میلا رکھتے ہیں. نیچے والا تلوا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ تو نیچے زمین پہ چلتا ہے نا، یہ تو میلا ہوتا ہے. فرماتے تھے پاؤں کو جوتا نہیں سمجھنا چاہیے، جوتا الگ چیز ہے اور پاؤں جسم کا حصہ ہے، اس کی صفائی بھی ایسے ضروری ہے. اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ کہ وضو میں پاؤں کو بھی اسی اہتمام سے دھونے کا حکم ہے جس طرح منہ دھویا جاتا ہے. اگر پاؤں کے تلوے میں بال کے برابر جگہ بھی خشک رہ جائے پاؤں کے تلوے میں تو وضو ہو جائے گا کیا؟ ایک آدمی کہتا ہے بھائی چلو چہرہ تو میں 3 دفعہ دھوں گا، پاؤں بس تھوڑے سے دھو دوں گا. ایسا نہیں ہے. جتنے اہتمام سے چہرہ دھونے کا حکم ہے بالکل اسی طرح سے پاؤں دھونے کا حکم ہے. تو اور بہت سارے ہمارے مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو ایسا تھا، ان کے جو سفید کپڑے تھے نا ان پہ داغ تو دور کی بات، مکھی کے بیٹ کا نشان نہیں ہوتا تھا کبھی. سمجھ نا بات؟ آپ حیران ہو، بیٹ کا نشان نہیں ہوتا تھا. اور حضرت کے گھر میں جو چادریں ہوتی تھی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ چادریں میلی ہونے سے پہلے دھلتی ہیں، یعنی ٹائم متعین کیا ہوا تھا، یہ اتنے دن میں دھلے گی، یہ اتنے دن میں دھلے گی. اور معیار یہ تھا کہ اندازہ لگا لیا تھا کہ پھر چادر 15 دن میں میلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جب میلی ہونا شروع ہو اس سے پہلے اس کی لاجک یہ پیش کرتے تھے کہ جب میلی ہو گئی تو میل کچیل تو دیکھ لیا نا، پھر دھونے کا کیا ہے. یعنی میلی جب ہو جاتی ہے تو میل کچیل ایک دفعہ دیکھ لیا پھر تھوڑی صفائی ہوتی ہے. صفائی تو یہ کہ چیز میلی نہ ہونے دیا جائے. حضرت کے کپڑے بھی ایسے ہی دھلتے تھے بغیر میلے ہوئے. ہر چیز ہم نے میل کچیل نہیں دیکھا. میں نے 10 سال تقریباً حضرت کی خدمت میں گزارے، آج تک کبھی میل کچیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسی حالت تھی. گھر میں سامان نہیں تھا مگر اتنا صاف ستھرا. اس میں عورت کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. بعض دفعہ آدمی بڑا صفائی پسند ہوتا ہے، بیگم صفائی پسند نہیں ملتی، وہ ساری اس کی سلیقے کی کبیڑا غرق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت کی جو اہلیہ تھی وہ بھی بہت صفائی پسند تھی. اور ایک مرتبہ ایک طالب علم کی ٹوپی حضرت کے گھر میں رہ گئی. حضرت اس طلبہ کی ٹوپیاں تو آپ کو پتہ ہے کیسی میلی کچیلی ہوتی ہے، پسینے وکی میں. تو حضرت اتنی دور ناک سے رکھ کے اس کو نیچے لے کر آئے.
کہا یہ مجھے متلی آ رہی ہے اسے دیکھ دیکھ کے، بڑی دور دور سے اس کو لے کر آئے. تو اور بہت مثالیں ہیں ان کے. تو یہ صرف انہی میں نہیں تھا، ہمارے جتنے دیوبند کے اکابر گزرے ہیں ابھی بھی جو بڑے بزرگ ہیں آپ ان میں دیکھیں تو صفائی ستھرائی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم جیسے نالائقوں کو نہ دیکھا کریں، صحیح ہے نا، ان کو بڑے بزرگوں کو اکابر کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی زیادہ سلیقے کی اور صفائی کی انہوں نے اہتمام کیا. اس کی وجہ یہ کہ اس کے بغیر عبادت میں دل نہیں لگتا انسان کا. اور بیت اللہ کے بارے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میرے اس گھر کو پاک صاف رکھیں. کیوں کہا؟ اس میں لوگ عبادت کے لیے آئیں گے. مسجدوں کو بھی پاک صاف رکھنے کا حکم ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے. تو ایک بات کا خیال کریں کہ بات تو میں نے کمرے سے شروع کی تھی کہ کمرے کی بھی صفائی ہونی چاہیے. دوسری اہم بات یہ کہ گھروں میں صفائی کا اہتمام کیا کریں. دیکھو ایک صفائی انگریزوں والی صفائی ہے. انگریزوں والی صفائی وہ بھی ٹھیک ہے، ایک اسلام کی صفائی ہے. انگریز کی اور اسلام کی صفائی میں تھوڑا سا فرق ہے. انگریز کی صفائی اوپر اوپر سے بہت ہوتی ہے، اندر سے نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں نا؟ اندر سے نہیں ہوتی. لہذا اکثر و بیشتر میں نے عیسائیوں کے گھروں میں دیکھا ہے کتنے صاف ستھرے ہو جائیں مگر ان کے گھر کی بدبو ختم نہیں ہوتی. بدبو ختم نہیں ہوتی. ان کے ملکوں کی بدبو ختم نہیں ہوتی. جن لوگوں کو خوشبو کی عادت ہوتی ہے نا، جب وہ یورپ امریکہ کا سفر کرتے ہیں تو خدا کی قسم ہم نے ان سے سنا ہے کہ ہمیں ان ملکوں میں بو آتی ہے، ہر جگہ سے بو آتی ہے. چائنا میں ایک تاجر جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جب میں چائنا کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں مجھے بدبو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ اس صفائی کی جو بنیادیں ہیں وہ وہاں نہیں ہیں، بنیادی نہیں ہے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب اور میرے جو استاد ہیں وہ ایک دفعہ امریکہ سفر کے لیے گئے تو پہلی دفعہ گئے تھے پاکستان اور سعودیہ سے. ان کا ہمیشہ سفر سعودیہ پاکستان یہی ہوتا تھا. پہلی دفعہ باہر گئے تو فرماتے ہیں کہ میں جب امریکہ کے ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوں نا تو مجھے بدبو آنا شروع ہو گئی تھی. 1 مہینہ امریکہ میں گزارا، فرمائے ہر جگہ سے بدبو، کیونکہ کبھی عادت نہیں تھی نا، ہمیشہ خوشبو والے ماحول کی عادت تھی. اتنی بدبو کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد جب ہم سعودی ایئر لائن میں بیٹھے ہیں عربوں کے جہاز میں، فرمایا اور وہ سلائٹ چلی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. فرمایا ایک تو خوشبو اتنی آئی، عرب تھے سارے وہاں، اکثر عرب بیٹھے ہوئے تھے اس میں، اور یہ جو دعا سننے کو ملی 1 مہینے کے بعد ہے. اتنا پیارا کلام، تمام تعریفیں، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کر دیا. اللہ کی حمد و ثنا سنی. فرمایا اس کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ اللہ کے فضل سے اسلامی جو ملک ہے ہمارے مسلمانوں کے ملک، وہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. تو گھروں میں جو صفائی ہے نا، وہ خواتین خاص طور پہ چند باتوں کا اہتمام کریں، اس سے گھر میں بدبو ختم ہو جائے گی. خوشبو نہ بھی ہو کم از کم بدبو تو ختم ہو جائے نا، ٹھیک ہے، خوشبو نہ بھی. اور یہ جب تک عورت یہ کام نہیں کرے گی نہ مرد سے نہیں ہو سکتا. یہ پہلے زمانے میں عورتیں مردوں سے زیادہ صفائی پسند ہوا کرتی تھی، ان کو زیادہ احساس ہوتا ہے، گھر صاف ہوتا تھا. تو عورتیں چند ایک اہتمام باتوں کا اہتمام کر لیں، پھر میں انشاءاللہ اپنا درس وہ مختصر جو ہے وہ سمیٹتا ہوں. وہ چند ایک باتوں کا اہتمام کر لیں. نمبر 1، گھر میں بچہ جب بھی پیشاب کرے تو سستی کا مظاہرہ نہ کریں. فوراً اگر وہ جگہ پکی ہے، فرش ہے، ٹائلیں ہیں، پانی بہا کے اس کو صاف کیا. تھوڑا سا پانی بہا دیں تو انشاءاللہ. اگر پانی بہانے کی جگہ نہیں ہے تو پوچا لے کے، ایک پوچا پیشاب کے لیے خاص رکھیں. بعض گھروں میں حیرت ہوتی ہے، جو پوچا کچن میں استعمال ہو رہا ہے وہی بچوں کے پیشاب میں استعمال ہو رہا ہے. کوئی کچھ تو تھوڑی سی جی فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کچھ تو فرق ہونا چاہیے. کہتے ہیں ہم نے دھو لیا، دھولیے کی بات نہیں ہے. ایک چیز نجاست کے لیے، وہی چیز عام پوچا لگانے کے لیے بھی ہے. تو اگر بچے نے پیشاب کر دیا فوراً گیلے وہ لے کر آئیں کپڑا، اس سے پہلے تو اس کا پیشاب پوچھ دیں، صاف کر دیں. اس کے بعد اس کپڑے کو کنگھالا، پھر لا کے پانی سے 3-4 دفعہ یہ عمل دہرائیں تاکہ اس میں پیشاب کے اثرات ختم ہو جائے. ڈیٹول نہ چھڑکیں صرف. انگریز پتہ کیا کرتا ہے؟ انگریزوں کے اصول ہے بھائی نجاست ہے، اسپرے کر دیا ڈیٹول کا تاکہ جراثیم ختم، بس ختم. ایسا نہیں، اس کو ہٹائیں، وہاں سے زائل کریں. نجاست کو وہاں سے زائل کرنا پڑے گا. اور اگر بچے نے کارپیٹ پہ پیشاب کیا ہے، پہلی بات تو کہ چھوٹے بچے تو کارپیٹ گھروں میں نہ رکھیں. لیکن اگر گھر میں رکھا ہوا ہے کارپیٹ چھوٹے بچوں کی موجودگی میں تو کارپیٹ کو پاک کریں. پاک کرنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں. ضروری نہیں کہ پورا کارپیٹ باہر نکال کے آپ نے ڈرائی کلین والے کو دے دیا، ضروری نہیں ہے. کارپیٹ کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بچے نے پیشاب کیا ایک گھر میں چھوٹا سا پلاسٹک کا برتن رکھیں. جس گھر میں بچے ہو وہاں برتن رکھیں، وہ پیشاب ہی کے لیے برتن، پیشاب صاف کرنے کے.
تو کارپیٹ کے نیچے وہ برتن گھسا دیا جہاں بچے نے پیشاب کیا. اب وہ برتن کارپیٹ کے نیچے گھس گیا. اب اوپر سے اس کارپیٹ پہ پانی ڈالیں, وہ پانی کارپیٹ پہ جمع ہو جائے گا, تھوڑا سا کھڈا بنا دیں, تھوڑی دیر میں وہ پانی سارا اس برتن میں چلا جائے گا. ایک دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, 3 دفعہ یہ عمل کر لیں, کارپیٹ بھی پاک صاف ہو گیا اور وہ نیچے سے برتن نکال. تو یہ کرنا پڑے گا. خواتین کیا کرتی ہیں, بچے نے کارپیٹ پیشاب کیا, اوپر سے گیلا پوچھا لا کے, اس پوچھے سے وہ پاک تھوڑی ہوگا, وہ تو اندر سرایت کر گیا ہے. تھوڑے دنوں میں وہاں بدبو جمع ہوتے ہوتے گھر والوں کو بدبو نہیں آتی ہے کیونکہ وہ عادی ہو گئے ہیں, وہ روزانہ عادی ہو گئے. باہر سے آنے والے کو بدبو آتی ہے. ایک بھنگن کے ہاں شادی ہوئی کہ لڑکی رخصتی ہو کے بھنگیوں کے ہاں چلی گئی. اس کو شروع میں بھنگیوں کے ہاں تو بدبو بہت ہوتی ہے, اس کو بڑی بدبو آتی تھی, ہر وقت ناک پکڑ کے بیٹھی رہتی تھی, کدھر میرے ابا نے مجھے بھیج دیا. 1-1.5 ہفتہ گزرا تو اپنی ساس سے کہنے لگی کہ دیکھ میں کتنی بابرکت ہوں, میرے آنے سے تیرے گھر کی بدبو ختم ہو گئی, پہلے کتنی آتی تھی اب بالکل بھی نہیں آ رہی. اس نے کہا ایسا نہیں ہے, تو اس بدبو کی عادی ہو گئی ہے, ہماری بدبو ویسی ہی ویسی ہے. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے پیشاب کو زائل کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور وہ دونوں صحابی کی قبریں تھیں. آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. پوچھا گیا کیوں ہو رہا ہے, فرمایا کہ وما يعذبان من کبیر, کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ لوگوں کی نظر میں بڑی نہیں ہے, اللہ کی نظر میں بڑا کبیرہ گناہ ہے وہ. فرمائے ایک یمشی بن نمیمہ, چغلیاں لگاتا پھرتا تھا. چغلیاں مطلب اس کی بات ادھر کر دی, اس کی ادھر کر دی, اس کی ادھر کر دی, چغلی ایسے فساد ہوتا ہے معاشرے میں. دوسرا پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے, پیشاب سے نہیں بچتے تھے, پیشاب سے طہارت کا اہتمام نہیں تھا. یاد رکھیں جو خواتین گھر میں پیشاب سے طہارت کا اہتمام نہیں رکھتی تو عذاب قبر کے لیے پھر تیار رہنا چاہیے, قبر کے عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے. اسی طرح بچہ اگر گدے میں پیشاب کر دیتا ہے, گدے میں کر دیتے ہیں, اس کے پاک کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے. نیچے ایک برتن لا کے رکھ دیا, 3 دفعہ اس میں سے پانی گھما دیا, پاک ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب خواتین کو یہ خیال ہوتا ہے بھئی یہ گیلا ہو گیا, اس کو سکھانے کے لیے پھر باہر ڈالو. تو گیلا تو پیشاب سے بھی ہوا تھا, اس وقت کیا کیا تھا, اس وقت تو وہیں رہ دیا تھا نا, یہیں پڑا پڑا سوکھ جائے گا. تو اب پانی ہے تو پانی بھی وہیں پڑے پڑے سوکھ سکتا ہے, جیسے پیشاب سوکھ گیا یہ بھی سوکھ جائے گا. تھوڑی سی ہلنا جلنا پڑتا ہے, ہلے بغیر نہ, ہلے جلے بغیر گھر کو صاف رکھنا اور پاک رکھنا ممکن نہیں ہے. خواتین آج کل سب کی بات نہیں کر رہا, جو یہاں خواتین بیٹھی ہیں ان کے علاوہ خواتین کی بات کر رہا ہوں کہ خواتین کہتی ہے کہ ہلے جلے نہیں اور سارے گھر کے کام ہو جائیں, ایسا نہیں ہوتا. اور یاد رکھو ماسیوں سے گھر میں صفائی نہیں ہوتی ہے, ماسی سے تھوڑی صفائی ہوتی ہے. اگر ماسی تو آئے گی ایک مخصوص وقت پہ آئے گی, صفائی کر کے چلی جائے گی. خواتین کہتی ہیں بس ماسی کے ذمہ لگایا ہے, اس کو ہمارے میاں 500,000 روپے ماہانہ دے دیتے ہیں, وہ آئی صفائی کریں. ماسیاں تو خود بیچاری کتنی میلی ہوتی ہیں, یہ کیا صاف ستھرا کریں گی گھر کو, صحیح ہے. ان کی طبیعتوں میں اور نفاست تھوڑی ہے ماسیوں کی طبیعت میں, ان کو طہارت اور ناپاکی اور پاکی کا تھوڑی پتا ہوتا ہے. بچہ گھر میں بار بار یہ حرکتیں کرتا ہے, پیشاب کرے گا, کبھی کچھ کر دے گا, کبھی کچھ کر دے گا, تو خود صفائی کرنی پڑتی ہے اس میں. تو عورت گھر میں جب تک سلیقے صفائی والی نہ ہو, آدمی کتنا بڑا ولی اللہ بن جائے, کتنا ہی صفائی پسند بن جائے, گھر میں صفائی نہیں ہو سکتی. لہذا آپ حضرات اپنے گھروں کی عورتوں کو یہ مسائل سمجھائیں جا کے. ایک بات یاد رکھیں, آج کل سب خواتین کی بات نہیں کر رہا, پہلے بتا دوں, ٹھیک ہے نا, یہ سب خواتین کی, بہت سی خواتین ہیں ذرا سے کپڑے دھوئیں گی کمر میں درد, کبھی گھٹنوں میں درد, ایسا ہے بہت. میں ایک سوال کرتا ہوں, ماسیوں کے نہ کمر میں درد ہوتا ہے نہ گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, حالانکہ کتنا کتنا کام کرتی ہیں. اور ماسیاں خدا کی قسم وہ خوراکیں بھی نہیں کھاتی جو ہماری عورتیں کھاتی ہیں. ماسی بیچاری تو کیا وہ روٹی, سوکھی روٹی کھا لے گی نا, لیکن کتنے کتنے ایک گھر کے کپڑے نہیں دھوتی ہے, ایک ماسی 10-10 گھروں کے کپڑے دھوئے گی وہ, پھر بھی ان کے کمر میں درد نہیں ہوتا. اور عام طور پہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے, خواتین تھوڑے سے کپڑے دھولی, کمر میں درد, اف. تو یاد رکھو یہ کمر میں درد کیلشیم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے, خوراک کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ اس لیے کمر میں درد ہو رہا ہے کہ کمر کو محنت اور کام کا عادی نہیں بنایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ محنت اور کام کا مزدور کی کمر میں درد نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے جس سے اس کی کمر مضبوط ہوتی ہے. ایک بات خواتین اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ محنت کرنے سے, گھر میں کام کاج کرنے سے جسم مضبوط ہوتا ہے, آرام کرنے سے خدا کی قسم کبھی جسم مضبوط نہیں ہوتا. اس کی بہت بڑی دلیل کہ جس نے اپنے جسم کو مضبوط کرنا ہوتا ہے وہ باڈی بلڈنگ کلب میں چلا جاتا ہے, جم کلب میں چلا جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ ویٹ اٹھاتا ہے تاکہ میں مضبوط بن جاؤں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر آرام کرنے سے, سوتے رہنے سے, لیٹے رہنے سے
کمریں مضبوط ہوا کرتی نا، تو جتنے باڈی بلڈر ہیں وہ ایک صوفہ سیٹ بناتے ہیں لیٹنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. جس نے جان بنانی ہے یہاں بہترین گدے اور بہترین تکیا اور یہاں بہترین صوفے ہیں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، آئیے یہاں آپ کو ساری چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی، کھلایا جائے گا، یہاں رہیں 1 مہینہ مکمل آرام کریں، اس کے بعد آپ مسٹر کراچی بن جائیں گے. کوئی بنا ایسا مسٹر کراچی آج تک؟ کوئی بنا اتنا طاقتور؟ جس نے طاقت حاصل کرنی ہوتی ہے، جس کو طاقت اور قوت جسم میں پیدا کرنی ہے، کمر کو مضبوط کرنا ہے، اسے وزن اٹھانا پڑے گا، اسے محنت کرنی پڑے گی. تو خواتین اگر چاہتی ہے نا کمر مضبوط رہے اور جسم میں صحت رہے، بیماریوں سے دور رہے، جتنا گھر کے کام کاج میں حصہ لے سکتی ہے لیں. وہ کپڑے بھی خود دھوئیں. اللہ نے ٹھیک ہے مالی استطاعت دی ہے، ماسیاں رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن کوشش یہ کریں، آپ لوگ زبردستی آرڈر نہ چلانا شروع کر دیں گے. میں خواتین کو خود سے ترغیب دے رہا ہوں، خود یہ کوشش کریں اپنی صحت کی خاطر، کھانا خود بنائیں اور کپڑے خود دھوئیں، جھاڑو واڑو خود لگائیں. کچھ دن کمر میں درد ہوگا، آہستہ آہستہ کمر مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی تو، اور گھر صاف ستھرا ہو جائے گا. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. خاص طور پہ پیشاب کے معاملے میں دوبارہ کہتا ہوں کہ عذاب قبر ہوتا ہے جو جن گھروں میں. اور یاد رکھیں جب کارپیٹ میں پیشاب ہوگا، فرش پہ پیشاب ہوگا، تو وضو کر کے اسی پہ ننگے پاؤں چلتے ہیں. پھر ننگے پاؤں چلیں گے تو وہ پیشاب تو پاؤں پہ لگے گا، اسی پہ جائے نمازوں پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی سے پھر وہ جائے نمازیں ناپاک ہوتی ہیں. گدوں میں بستروں میں اگر پیشاب ہوگا تو وہی بعض دفعہ گیلے پاؤں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اب گیلے پاؤں لیں گے تو وہ پیشاب تو لگے گا نا جسم پہ، اس سے وہ عذاب قبر کا پھر یہ چیزیں ذریعہ ہیں. تو خواتین اس بارے میں بہت زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دیں. اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو طہارت اور صفائی، ویسے بہت صاف ستھری خواتین رہتی ہیں آج کل شادی میں جانے کے لیے اور سب چیزوں کے لیے، جو اندرونی صفائی ہے اس کا اہتمام نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے مسواک کرتے تھے. میں بتا رہا ہوں اندرونی صفائی کا شریعت نے زیادہ حکم دیا ہے، اندرونی صفائی. بلکہ اپنے سرہانے مسواک رکھ کے سوتے تھے. بتاؤ دنیا کی کوئی ایسی قوم ہے، جتنے بڑے بڑے صفائی پسند لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، کوئی ایسی قوم ہے جو سب سے پہلا کام دانتوں کو صاف کرنے کا کرے؟ انگریز بھی نہیں کرتے ایسا. بیک ٹی ان کے یہاں مشہور ہے، آنکھ کھلتے ہی چائے پیئیں گے، ٹھیک ہے نا. ہم تو جا کے پہلے کل نہیں کرتے، تو اسلام کی وجہ سے ہم میں یہ رواج آیا ہوا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سرہانے رکھتے تھے. اٹھتے ہی سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہوتا تھا؟ اس مسواک کو دانتوں پہ رگڑنا. کیوں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ جب صبح انسان اٹھتا ہے نا تو اس کا لعاب گندا ہوتا ہے. سلیم الطبع آدمی وہ لعاب نگل نہیں سکتا کبھی کہ ویسے ہی نگل لے. تو استنجا، قضاء حاجت، یہ سب بعد میں سب سے پہلے دانتوں کو صاف کیا جائے تاکہ منہ میں جو تھوک ہے وہ نگلنے کے قابل بن جائے. اور یورپ میں نہیں ہوتا ایسا، وہ تو بیچارے نہیں کرتے ایسے ہی کھا لیتے ہیں چیزوں کو. تو یہ اندر کی جو صفائی ہے نا، اندر کی صفائی، اس کا زیادہ اہتمام ہے شریعت میں. دانتوں کی صفائی ہے، اس کے بعد باقی چیزیں شروع ہوتی ہیں. کپڑے تو بہت بعد میں آتے ہیں، پھر کپڑوں کے بعد گھر آتا ہے، پھر گھر کے بعد گھر کا باہر کا ایریا آتا ہے. اور میرے گھر کے باہر کچرا بہت پڑا رہتا ہے، یہ آپ کو بتا دوں. وہ میں نہیں ڈالتا، پتہ نہیں کون محلے پڑوس والے آگے ڈال کے چلے جاتے ہیں. کئی دفعہ صاف کرتے ہیں، پھر کوئی رکھ کے چلا جاتا ہے. اتنی سینس نہیں ہے لوگوں میں کہ کچرا خانہ کدھر ہے ادھر جا کے پھینکو. وہ صبح بعض لوگ بچوں کو دیتے ہیں وہ ڈبے کچرے کے، تو کچرا خانہ تھوڑا آگے نا، بچوں پھر یہی بچا کے نا تو کوئی دیکھ تو نہیں وہی رکھ کے چلے جاتے. میرے گھر کے باہر اگر آپ اس قسم کی چیزیں دیں گے تو میں نہیں رکھتا ہوں، پہلے بتا دوں آپ. کوئی محلے والے ہیں مہربان ہیں وہ رکھ کے چلے جاتے ہیں. بہرحال وقت تو کافی اسی میں ہو گیا، لیکن یہی انشاءاللہ اہم باتیں تھی جو کرنے کی تھی. اب میں جلدی سے یہ آیت کا ترجمہ یعنی جو تھوڑا سا رہ گیا وہ کر کے پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اس آیت پر درج دوں گا. دعا اللہ سے یہ ہوتی ہے کہ جو کام کی باتیں ہیں نا، جو مفید ہیں، وہ سامنے آ جائیں. تو یہ موضوع سے اگرچہ ہٹ کر ہے لیکن شاید اسی میں خیر ہوگی، اس لیے اسی پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. تو فرمایا ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف. بات یہ چل رہی تھی کہ خواتین آتی تھی اللہ کے نبی کے پاس بیعت ہونے کے لیے، تو ان سے بیعت لی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ ان خواتین سے ان باتوں پہ بیعت لیں. وہ گزر چکی باتیں، نمبر 1 شرک نہیں کریں گی، نمبر 2 چوری نہیں کریں گی، نمبر 3 زنا سے بچیں گی، نمبر 4 قتل نہیں کریں گی، اور بہتان نہیں لگائیں گی. بہتان میں زنا کی تہمت لگانا بھی داخل ہے، اور بہتان میں یہ بھی ہے کہ بعض عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے، ان کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے، وہ حمل چھپا لیتی ہے،
اس سے نسب میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، پھر شادی بھی کر لیتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ بچہ پہلے والے شوہر کا یا دوسرے والے شوہر کا. تو غیر کے بچے کو کسی کی طرف منسوب کر دینا یہ بھی بہتان ہے. مفسرین نے اس کو بھی لکھا ہے بہتان لگانے میں. تو عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں اگر کسی کا ولد ہے، بچہ ہے، تو وہ اس بچے کی کسی غیر کی طرف نسبت کر دے. جو اس بچے کا باپ ہے اسی کی طرف اس بچے کی نسبت کی جائے گی. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، آج کل لے پالک بچے لیتے ہیں نا، لوگ بچے لے کے پال لیتے ہیں. تو قرآن نے بہت واضح لفظوں میں اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ جو بچے کا حقیقی باپ ہے، بچے کی نسبت ہمیشہ اسی کی طرف کی جائے گی. دوسرے جو سوتیرا والد ہے یا جس نے لے کے پالا ہے، اس کی طرف بچے کی نسبت حرام اور گناہ کبیرہ ہے. آج ایسے بہت کیسز آ رہے ہیں کہ بچہ پال لیتے ہیں، شناختی کارڈ میں سوتیلا باپ اپنا نام ڈال دیتا ہے اس میں. یہ سوتیلا باپ نہیں ہے، یا جیسے کسی نے لے کے پالا ہے، مثلا کوئی اپنے بھتیجے کو لے کے پال لیتا ہے تو باپ کی جگہ اپنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ادعوہم لآبائہم، قرآن نے واضح لفظوں میں کہا کہ ان کی نسبت ان کے باپ ہی کی طرف کیا کرو. واضح لفظوں میں قرآن نے. نکاح ہو رہا تھا، اس نے غیر والد کو باپ بنا دیا، پھر وراثت کے احکام، تو یہ جائز نہیں ہے. چاہے باپ ظالم ہو، 2 نمبر ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے خواتین نے باپ سے طلاق لے لی، اب وہ اپنے سوتیلے باپ کی طرف نسبت کر دیتی ہے. یہ جائز نہیں ہے. جو حقیقی باپ ہے وہ نسب تبدیل نہیں ہو سکتا، وراثت کے حکام تبدیل نہیں ہو سکتے، پردے کے حکام تبدیل نہیں ہو سکتے. یہ سارے حکام جو ہے نا وہ اسی طرح جاری رہیں گے. وراثت بھی اسی باپ سے ملے گی. لے پالک جس نے لے کے پالا اس کی وراثت ان بچوں کو نہیں ملے گی. یہ سب کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. پردہ ختم کر دیتے ہیں لوگ. اب بچے کو لے کے پالا عورت نے، اب اس بچے سے عورت پردہ نہیں کر رہی، کہہ رہی میں تو اس کی ماں بن گئی. اگر دودھ پلا دیا بچے کو 2 سال سے کم مدت میں، پھر تو ماں بن گئی. دودھ اگر نہیں پلایا، وہ بچہ جیسے ہی 10 سال کی عمر کو پہنچے گا، اس عورت پہ واجب ہوگا کہ اس بچے سے، بیٹے سے پردہ کرے. شریعت حقائق کو کبھی تبدیل نہیں کرتی، حقائق کو تبدیل نہیں کرتی. اللہ کے نبی نے حضرت زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. ان کو لوگ زید بن محمد کہتے تھے. سب کو حالانکہ پتا تھا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، لیکن محبت سے زید بن محمد کہتے تھے لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خالہ زاد بہن حضرت زینب کا نکاح کرایا حضرت زید سے. حضرت زینب بہت حسن و جمال والی تھی، قریش کی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب تھا وہ بھی انہی کا نسب تھا. تو وہ زید بن حارثہ پہلے غلام تھے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نکاح کو ذہنی طور پر قبول نہیں کیا. ایک عورت کے دل میں احساس برتری ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ شوہر مجھ سے کم لیول کا. اس لیے شریعت میں کفو کے احکام ہے کہ مرد عورت جس مرد سے نکاح کر رہی ہے وہ مرد اس کے برابر کا ہونا چاہیے یا اس سے افضل ہونا چاہیے. تو بہرحال ان کے آپس میں طلاق ہو گئی. اب چونکہ نکاح اللہ کے نبی نے کیا تھا حضرت زینب کا، تو حضرت زینب کو طلاق ہوئی ہے تو ظاہر ہے دل میں خیال آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو خیال ہے کہ بھئی میرے مشورے پر نکاح کیا تھا. پھر اللہ کے نبی حضرت زید کو حکم دیتے رہے کہ طلاق نہ تو طلاق نہ تو، پھر بھی انہوں نے دے دی. تو اب اس کی تلافی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ زید سے بہتر سے میں ان کا نکاح کروں گا، لہذا آپ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا. یہ تو حضرت زینب کے لیے بہت بڑی سعادت تھی، اس میں تلافی. لیکن اللہ کے نبی کو خیال یہ آیا کہ اگر میں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو زید تو میرے بیٹے بنے ہوئے ہیں، اور بیٹے کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ بہو ہوتی ہے. لوگ کہیں گے وہاں پہلے بہو بنا لیا اب بیوی بنا رہے ہیں، یہ کیسی بات؟ تو اللہ کے نبی کے دل میں یہ خوف ہوا کہ عرب مجھے پہلے ہی تانے دیتے ہیں، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، اور پھر اس سے تو بہت لوگ تانے دینا شروع کریں گے، اس سے بہت بدنامی ہوگی، دین کی بھی میری بھی. اس لیے اللہ کے نبی نے تردد کیا کہ میں نکاح کروں یا نہیں کروں. تو سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا واضح لفظوں میں کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے. لہذا اور یہ بھی فرمایا کہ آپ اتخش الناس، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں. واللہ احق ان تخشا، اللہ اس بات کی زیادہ لائق ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں. جب یہ بہو منہ بولی بہو ہے، حقیقی بہو نہیں ہے، اس کو حقیقی بہو کی والے احکامات اس پہ جاری کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. لہذا زبردستی نکاح پڑھایا گیا. زوجنا کہا، فرمایا یہ ساری شادیاں آپ نے اپنی مرضی سے کی ہیں اللہ کے نبی سے. کہیں اللہ نے حکم نہیں دیا کہ یہ ضرور کرو، لیکن یہ والی کس کی مرضی سے ہوگی؟ اللہ کی مرضی سے ہوگی. زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح زینب سے پڑھا دیا. اور فرمایا کہ جو ہے نا نکیلا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ آئندہ مسلمان اس معاملے میں تنگی میں نہ رہیں. پتہ چلے کہ منہ بولا بیٹا اور اس کی بہو وہ حقیقی نہیں ہوتے، اور حقیقت اور
یعنی اس کو خلط مند کرنے کی کوشش نہ کریں. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو جو حقیقی باپ ہے اس سے اس کی نسبت ختم نہیں کی جائے گی. اور ایک مسئلے سے مسئلے نکلتے ہیں اور بھی سن لیجئے. آج کل ایسا ہوتا ہے بسا اوقات طلاق ہو جاتی ہے تو خواتین بچوں کو لے جاتی ہے، بچوں کو لے جاتی ہے. یاد رکھیے، دیکھیں خواتین کو پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام نے آپ کو جو حقوق دیے خدا کی قسم دنیا کے کسی مذہب کسی قوم میں وہ حقوق نہیں دیے. اگر یقین نہ آئے سورہ نساء اٹھا کے دیکھ لیں. سورہ نساء پوری عورتوں کے حقوق پر ہے. اتنا حق عورتوں کا اس نے بیان کیا ہے نا، اور ایسے وقت میں بیان کیا ہے جب دنیا عورت کے حقوق سے آشنا نہیں تھی. عرب نہیں جانتے تھے، عورت بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے. اس وقت سورہ نساء میں اللہ نے عورتوں کے حقوق بیان کیے. اتنے زیادہ ہیں، اتنی تفصیل سے ہیں کہ دنیا کے کسی مذہب میں آج بھی وہ نہیں ہے. بہت زیادہ تفصیل سے حقوق بیان کیے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ بعض دفعہ کوئی ایسا حکم آتا ہے عورتیں سمجھتی ہیں ہمارے خلاف ہے، فوراً کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اسلام نے ہر جگہ مردوں کو آگے رکھا ہے. یہ وسوسہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ اتنے حقوق میں بھی ان کا چونکہ وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، وہ پھر میں کسی اور وقت بیان کروں گا کہ کتنے سارے حقوق اللہ نے قرآن میں عورت کو دیے، کتنے دیے. آج بھی انگریز عورت ان حقوق سے محروم ہے، آج بھی محروم. تو دوسری بات یہ کہ بعض حقوق اللہ نے مردوں کو دیے ہیں، ان میں عورت کا حق نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اور مردوں کو اس لیے دیے ہیں کہ اس میں معاشرے کا ایک اجتماعی فائدہ ہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ اولاد جب ہوتی ہے نا، اولاد، تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ ماں کی اولاد بھی ہے، باپ کی اولاد بھی ہے، لیکن پہلا حق اس اولاد پہ باپ کا ہے، ماں کا بعد میں. یہ تھوڑی ٹیکنیکل قسم کی بات ہے بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اخلاق کے معاملے میں، حسن سلوک کے معاملے میں ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے باپ سے. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی، اے اللہ کے نبی میں سب سے زیادہ اخلاق سے کس سے پیش ہوں؟ سب سے زیادہ میرے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں نا دوست سب سے زیادہ، دوستوں سے اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں، ماں باپ سے بات نہیں کرتے تمیز سے، باس سے بات کرتے ہیں تمیز سے، والدین سے بات نہیں کرتے. اللہ کے نبی فرمایا سب سے اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ آپ کا باس، نہ کوئی اور. سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا امک تمہاری ماں ہے. یہ بھی اسلام نے حق دیا ماں کو کہ سب سے زیادہ اولاد پر واجب ہے، مرد ہو یا عورت، اس پر لازم ہے کہ سب سے زیادہ نرم لہجے سے بات کس سے کرے؟ وہ اپنی والدہ سے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحابی نے پوچھا ثم من، ماں کے بعد کس کا نمبر ہے؟ ثم من کا مطلب کیا ہے؟ ماں کے بعد. اللہ کے نبی فرمایا امک، اس کے بعد بھی ماں ہی کا نمبر ہے. انداز تعلیم دیکھیں، تعلیم کا انداز دیکھیں. صحابی یہ نہیں پوچھ رہے کہ صحابی کا مطلب ہے ماں کے بعد کس کا حق ہے. آپ علیہ السلام یہ بھی تو فرماتے ہیں ماں کا حق 3 گنا ہے، یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا. اب پوچھو ماں کے بعد کس کا. صحابی کہہ رہے ہیں نہیں، ماں کا تو آپ نے بتا دیا حق اخلاق میں بہت اچھا ہے، ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ماں کے بعد پھر ماں کا حق. یعنی دوسرے نمبر پہ جس کو جو اخلاق دینا چاہتے ہو وہ بھی ماں کو دے دو. صحابی نے پوچھا ثم من، تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ فرمایا امک، تیسرے نمبر پہ بھی تمہاری ماں ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ باپ سے اگر بد اخلاقی کی، بدتمیزی کی، اس کا بہت بڑا گناہ، لیکن ماں سے اگر بد اخلاقی کی تو وہ 3 گنا زیادہ جرم ہے. وہ 3 گنا زیادہ، تو 3 دفعہ توبہ کرے. وہ 3 دفعہ جتنا خوش و خصوص سے پہلی دفعہ توبہ کی تو اس سے 3 گنا زیادہ اللہ کے سامنے رونا پڑے گا منانے کے لیے. اور قرآن نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ ماں نے 3 تکلیفیں ایسی اٹھائی ہیں جو باپ نے نہیں اٹھائی. حوالت امہ کرہن، فرمایا اپنے پیٹ میں تکلیف سے اٹھایا اس نے. ووضعتہ کرہن، جنا بہت تکلیف کے ساتھ. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، پھر 2.5 سال اپنی گود میں اٹھا کے رکھ لی. ایک لمحے کے لیے 2.5 سال تک ماں بچے سے علیحدہ. یہ اتنی ٹینشن والا کام ہے، اتنی جو مشکل کام ہے. جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیسے کبھی بچہ رات، بچے کا نا کوئی ٹائم نہیں ہوتا چیخنے کا، بغیر کسی ٹائم کے کبھی 2 بجے اٹھ کے بیٹھ جائے گا، کبھی جناب 1 بجے اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اس کو نیند نہیں آ رہی، اب سونا ہے بھائی، نہیں مجھے نہیں آ رہی. بچہ غیر مقلد ہوتا ہے، کسی کی تقلید نہیں کرتا ہو، غیر مقلد ہوتا ہے، کسی کی بھی تقلید کرتا ہو. یہ ساری ٹینشنیں کون اٹھاتی ہے؟ ماں. باپ تو کہتا ہے مجھے آفس جانا ہے، میں ذرا اس کمرے میں جا کے سو. باپ تو
سو جائے گا آرام سے. یہ ساری تکلیفیں کون اٹھاتی ہے؟ ماں اٹھاتی ہے. یہ باپ نہیں اٹھا رہا. اس لیے اخلاق کے معاملے میں، حسن اخلاق میں شریعت نے کہا ہے باپ کی جتنی برداشت کرتے ہو ماں کی اس سے 3 گنا زیادہ برداشت کرو. یہ اللہ نے ماں کو دیا. لیکن یاد رکھیں اطاعت میں، فرما برداری میں آرڈر جس کا چلے گا گھر میں وہ شریعت نے باپ کو بنایا. کیونکہ جہاں حکومت کی حاکمیت کی بات آتی ہے نا، آرڈر کس کا چلتا ہے؟ حاکم کا چلتا ہے نا. جہاں حاکمیت کی بات آئے گی تو اختیارات شریعت مرد کو دیتی ہے، عورت کو نہیں دیتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو بھی مرد کے تابع بنایا ہے. اب گھروں میں فساد کیوں ہوتا ہے؟ ماں اپنی مرضی بچوں پہ تھوپتی ہے، باپ اپنی الگ چلا رہا ہوتا ہے. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بغاوت پھیلتی ہے گھر میں، بغاوت پھیلتی ہے. حالانکہ ماں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو باپ کی مرضی کے خلاف نہ چلائے. کیونکہ جب ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی خلاف ورزی کرے تو اپنی اولاد کو اپنے شوہر کا باغی کیسے بنا سکتی ہے؟ ماں کو بھی. اور شریعت نے شوہر کو یہ حق کیوں دیا؟ اس کی بھی اللہ نے وجہ بیان کی ہے. جیسے ماں کو یہ حق دیا نا کہ وہ 3 تکلیفیں اٹھاتی ہے جو باپ نہیں اٹھاتا، لہذا اطاعت کرے، یعنی بچہ اخلاق سے پیش آئے گا. تو اللہ نے باپ کا جب ذکر کیا قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مرد عورتوں پر قیوم کہتے ہیں نگہبان، ذمہ دار. جیسے تبلیغ جماعت میں ایک امیر ہوتا ہے نا جو ذمہ دار ہے، آرڈر اس کا چلے گا. قیم عربی میں ذمہ دار کو کہتے ہیں. چوکیدار اور ذمہ دار میں فرق ہے. بعض احمقوں نے اس کا ترجمہ کیا مرد عورتوں کے چوکیدار ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے نا کہ ہمارے مرد اور عورت میں مساوات ہیں. چوکیدار نہیں ہے. قیم جیسے اللہ کے بارے میں آتا ہے قیوم ہے، زمین اور آسمان کا نگہبان، تھامنے والا، اسے چلانے والا. امیر بھی کہتے ہیں، ذمہ دار بھی کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں حاکمیت کی بات آئے گی تو ہم نے مردوں کو عورت پر ذمہ دار بنایا. امیر مرد ہوگا گھر میں، ذمہ دار مرد ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی. فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. 2 وجہ بیان کی. دیکھو حالانکہ اور یہ اللہ خواتین کو بتا رہے ہیں، یہ سارا خطاب جو ہے نا اس آیت میں خواتین کو بیان کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خواتین کہیں گی یہ کیا بات ہے، ہم اپنے شوہر کی کیوں مانیں، آرڈر تو ہمارا چلے گا. ہم کیوں اپنے اولاد کو کہیں کہ ابا کی مان کے چلا کرو؟ ہم تو کہیں گے نہیں، جو میں کہتی ہوں نا وہ مانو. ابا کی نہیں ہے، بیوقوف ہے، ٹھیک ہے نا. ابا تو تمہارے ہر وقت ان کی تو نصیحتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. یہ ہر وقت یہ کہیں گے ٹی وی بند رکھو جناب، یہ نہ دیکھو وہ نہ دیکھو، اور ہر وقت یہ آرڈر ہی چلانا آتا ہے. تو اللہ کو معلوم تھا اس پہ خواتین کو اعتراض ہوگا، اس لیے اللہ نے خواتین کو بتایا. 2 دلائل دیے کہ ہم نے مرد کو کیوں حاکمیت دی ہے. اللہ نے 2 دلائل بیان کیے. فرمایا نمبر 1 بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ ایک بھی دلیل نہ بیان کرتا تو بھی عورت کو چاہیے تھا کہ میرے رب نے جیسا کہہ دیا وہ یقیناً صحیح ہے. لیکن اللہ نے 2 دلائل بیان کیے. فرمایا ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ نے زمین میں سارے برابر پیدا نہیں کیے. دفتروں میں کوئی بڑا ہوگا، کوئی 17 گریڈ کا، کوئی 20ویں گریڈ کا، یہ نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا. کوئی صدر ہوگا، کوئی وزیر اعظم ہوگا، کوئی ماتحت ہوں گے، فوج میں کوئی افسر. کہیں بھی ایسا نہیں ہے برابری. دنیا کی کوئی قوم مساوات پہ قائم ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ مساوات اور برابری کے صرف زمانی دعوے ہوتے ہیں. مساوات پہ اگر کوئی قوم چلنا شروع ہو جائے نا، تو ایک آدمی نے سنا کہ ایک شہر ایسا ہے جہاں ہر ایک کے ساتھ برابر سلوک کیا جاتا ہے. عالم جاہل برابر، مرد اور عورت برابر، پڑھا لکھا جاہل سب برابر. اس نے کہا وہاں تو بہت عدل و انصاف ہوا، میں چلتا ہوں اس ملک میں. جون پور نام تھا اس جگہ کا. تو لوگوں نے کہا نہیں جا بھائی، وہاں مساویانہ سلوک ہے ہر ایک کے ساتھ، پتہ نہیں کیا ہو گیا تیرے سے. اس نے کہا نہیں، کتنا عدل و انصاف، ہر ایک کے ساتھ برابر سلوک. چلا گیا. جب گیا تو وہاں بہت حیران ہوا کہ بھائی صدر وزیر اعظم بھی اسی لائن میں کھڑے ہوئے جہاں ہم کھڑے ہوئے، کوئی فرق نہیں ہے. ایک دن کیا ہوا، پتا چلا کہ کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا رہے ہیں، کسی قاتل کو. یہ چلا گیا. اللہ کی قدرت کی وہ بہت موٹا تھا قاتل نا، وہ پھندے میں پورا آ نہیں رہا تھا. اس کی گردن، پھندا چھوٹا تھا، اس کی گردن موٹی، تو اب آ نہیں رہا. جلاد نے کہا، حاکم سے پوچھا کہ حضرت اس کی گردن تو آ نہیں رہی ہے. تو حاکم نے کہا ہمارے ملک میں ہر ایک کے ساتھ مساویانہ سلوک ہے. اگر قاتل کی نہیں آئی تو جس کی آ رہی ہے نا اس کو لٹکا دو. یہ ایسی قصہ ہے، ایسی ایک عبرت کے لیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو جس کی گردن آ رہی ہے اس کو لٹکا دو. کیونکہ ہمارے یہاں تو مساویانہ سلوک ہے نا. قاتل نہیں ہے تو دوسرے بھی تو مسلمان بھائی ہیں، ان کو چاہیے اپنی خدمات پیش کریں. اب اس کی گردن آ رہی تھی پوری، اس کو کھجیٹ رہی، بھاگ رہا ہے، بڑی مشکل سے جان چھڑا کے بھاگا. اس نے کہا بھائی ایسی مساوات پہ لانا. دنیا کا کوئی نظام اس مساوات پہ چل نہیں سکتا ہے.
تو اللہ نے ایک دلیل یہ بیان کی، فرمایا فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب دونوں جنس بنائی مرد اور عورت، تو ظاہر ہے ایک کو ایک پر فضیلت دینی تھی۔ یوں کرنا تھا یا تو عورت کو حاکم بنا دیتے، مرد کو اس کے تابع بنا دیتے، یہ فطرت کے خلاف ہو جاتا۔ مرد میں اللہ نے قوت زیادہ رکھی ہے، وہ کہتا ہے میں کمزور کے تابع کیسے رکھ، شیر کو جنگل کا بادشاہ بنایا نا، اس میں قوت ہے زیادہ، تو اللہ نے فطرت، یہ اسلام فطری مذہب ہے، اللہ نے مرد کو فضیلت دے دی اس معاملے میں۔ اور دوسری چیز اللہ نے بیان کی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ عورت کو تحفظ یہ دیں گے، رہائش کے لیے گھر یہ دیں گے۔ عورت اگر اپنی اولاد کو پال رہی ہے تو کس کے خرچے پہ پال رہی ہے؟ وہ شوہر کے خرچے پہ پال رہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ مرد چھوڑ دے، عورت کی آج معاشرے میں زندگی دیکھو، طلاق یافتہ عورتیں جو بغیر شوہر کے، کیا ان کی بیچاریوں کی زندگی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے بچوں کا خرچہ، اور اتنا مالی ذمہ داریاں شریعت نے لگا دی ہے نا کہ اگر مال سے متعلق حقوق پڑے نا قرآن میں، بیوی کو طلاق دے دی، اس کا جب تک یعنی عدت پوری نہیں ہوتی اس کا خرچہ، اور اگر طلاق دے دی، وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، 2 سال تک بچہ اور ماں کا خرچہ شوہر کو دینا پڑے گا، 2 سال تک، حالانکہ طلاق دے دی اس نے، لیکن چونکہ وہ دودھ پلا رہی ہے اور یہ شوہر کی اولاد ہے جس کو اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا اس نے، لہذا اللہ نے کیا فرمایا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے اس پر لازم ہے کہ اس کو اور اس کی ماں کو کا خرچہ اٹھائے۔ یہاں یہ بھی بتا دیا، ایک حق تو یہ دے دیا، دوسرا حق اللہ نے عورت مرد کو یہ دیا ہے کہ اولاد کی نسبت مرد کی طرف کی ہے، پہلے ماں کی طرف بعد میں ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تبھی فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، فرمایا مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، لمن ارادہ یتم الرضاع، جو بھی چاہتا ہے کہ دودھ کی مدت مکمل کرے 2 سال تک پلائے۔ آگے فرمایا ماں تو بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے گی، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے۔ یہ الفاظ دیکھیں، مولود لہو یعنی ماں نے بچہ جس کا جنا ہے، پتہ چلا ماں بچہ جنتی ہے، کس کا ہوتا ہے؟ وہ شوہر کا ہوتا ہے، جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی پر اس کا خرچہ لازم ہے۔ اس نے بتا بھی دیا کہ کیوں لازم ہے، اس لیے کہ بچہ تمہارا ہے، تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ، تو تمہاری نسل میں اضافہ کر رہی ہے، تمہاری نسل کی کو محفوظ کر رہی ہے، ساری دنیا اس کو تمہاری طرف منسوب کرے گی۔ تم اگر پٹھان ہو تو بچہ پٹھان کہلائے گا، تم پنجابی ہو تو بچہ پنجابی کہلائے گا، تم سندھی ہو تو بچہ سندھی کہلائے گا، تم سید ہو تو بچہ سید کہلائے گا، تم زرداری ہو تو بچہ زرداری کہلائے گا، تم بھٹو ہو تو بچہ بھٹو کہلائے گا۔ یہ ہمارے زرداری صاحب نے نسل ہی تبدیل کرا دی اپنے بچوں کی۔ زرداری کے جتنے بچے ہیں، کوئی بلاول بھٹو کے نام سے، کوئی پتنی آسکا بھٹو کے نام سے، یہ عقل کے خلاف اور شریعت کے خلاف۔ نسل ہمیشہ باپ سے چلتی ہے، ہر قوم میں۔ انگریزوں نے ماں سے چلانا اب شروع کر دیا انہوں نے، اس لیے کہ نسب ان کے گڑبڑ ہو گئے ہیں، ورنہ انگریزوں میں بھی نسب باپ سے چلا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ برطانیہ میں ہندوستان کے انگریز نے 100 سال حکومت کی نا، اس میں بھی لا یہ تھا کہ بچے کا جو نیچرل گارجن ہے وہ باپ ہے، ماں نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ ان کا نظام سارا فطرت کا بدل گیا ہے، تو شریعت اس معاملے میں باپ کو مقدم کر رہی ہے۔ اس میں 2 وجہ سے، ایک تو سائنٹیفک بھی اس کی ایک وجہ ہے، وہ میں اس میں نہیں جاتا، سائنٹیفک بھی ایک وجہ ہے بچہ باپ کی طرف کیوں منسوب ہوتا ہے۔ دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں بچے کا تحفظ ہے۔ جس قوم میں، جس مذہب میں باپ کو یہ احساس دلایا جائے گا نا کہ یہ تمہارا پہلے ہے، تو وہ اس پہ خرچ کرے گا پھر، کیونکہ انسان اپنی ملکیت پہ نہ خرچ کرنے میں اس کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اگر انگریزوں والا حساب ہونا کہ بچہ ماں کی طرف نسبت ہر جگہ، تو کہتے ہیں یہ تو اس کا ہے، میں تو ویسے ہی گھر میں نا خرچے پانی کے لیے مجھے رکھا ہوا ہے، سارا دولت میری تعلیم پہ میں اٹھاؤں ہے یہ اما جی کا۔ تو اللہ کو پتا تھا کہ خرچے سارے مرد اٹھائے گا، لہذا اس کی طرف نسبت کرو۔ اس نسبت کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بیٹیاں ہوں گی تو ان کی شادیوں کی فکر اپنے ذمہ لے گئی، یہ میری ہے، میری طرف نسبت ہے۔ بیٹا ہوگا تو اس کی تعلیم سارے اپنے کندھوں پہ ڈالے گئی، اس میں اولاد کا فائدہ ہے۔ تو اس لیے گھر میں جو ہے نا، یہ ایک فطرت کا ایک نظام ہے، خواتین کو چاہیے کہ اس نظام میں گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ طلاق کے بعد بھی فقہ نے لکھا ہے کہ لڑکے کو ماں 7 سال تک اپنے ساتھ رکھ سکتی ہے، کیونکہ 7 سال تک باپ نہیں پال سکتا، چھوٹے بچے کو باپ تھوڑی پالے گا، لیکن جیسے ہی بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو باپ کے حوالے کیا جائے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ اس کا مالک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ باپ کے حوالے کیا جائے گا اس کو، کیونکہ نفقہ سارا خرچہ اس کا باپ کے ذمہ۔ اب ہماری عدالتوں نے قانون کیا ہے کہ باپ کے حوالے نہیں کیا جاتا،
باپ سے خرچہ لیا جاتا ہے، لہذا باپ خرچہ دیتا نہیں ہے. ہماری عدالتوں نے بظاہر تو بڑا اچھا قانون بنا دیا کہ نہیں بچہ ماں کو ملے گا. بات یہ کہ جب وہ ماں کو مل رہا ہے تو باپ کہتے میں خرچہ کیوں اٹھاؤں گی جب اس نے شادی مجھ سے پوچھ کے نہیں کرنی، اور جب جناب یہ سارا جو ہے نا وہ میری طرف اس کی نسبت ہی نہیں ہو رہی ہے تو نہیں اٹھاتی. اس کا عورت کو بھی نقصان اور بچے کو بھی نقصان. عورت کو نقصان کیسے؟ اگر اس کی نسبت باپ کی طرف کر دی جاتی تو یہ بچہ باپ کے پاس رہتا، نمبر ایک تربیت اس کی اچھی ہوتی. آپ دیکھیں جن کے والدین باپ اکثر باہر ہوتا ہے نا سعودی عرب میں، بچے بگڑ جاتے ہیں. ماؤں کا کام نہیں ہے، خاص طور پہ لڑکوں پہ کنٹرول کرنا ماں کا کام نہیں ہے. لڑکے خراب ہو جاتے ہیں، لڑکوں کو باپ ہی کنٹرول. باپ نے ساری وہ مستیاں کی بھی ہوتی ہے پہلے، سمجھ آتی ہے نا بات. اس کو پتا ہی میرا بچہ یہاں جا کے بگڑ سکتا ہے. ماؤں کو کیا پتا بچے بگڑتے کیسے؟ باپ کو پتا ہوتا ہے دوست کس طرح سے بگاڑتے ہیں لڑکوں کو. وہ غیرت مند ہوتا ہے اس معاملے میں، بیٹی کے معاملے میں بھی بیٹے کے معاملے میں بھی. وہ چلاتی ہے، چلنے نہیں دیتا، حفاظت. پھر باپ کا رول زیادہ ہوتا ہے، ماں کا رول نہیں ہوتا بچوں پہ. اگر ماں چاہے گی بھی، کتنی بیچاری خواتین ہیں جو پریشان ہیں اولاد کے معاملے میں. شوہر جناب کوئی سعودیہ گئے ہوئے، کوئی امریکہ گئے ہوئے، 2-3 سال بعد چکر لگاتے ہیں، بچے بگڑ رہے ہیں. باپ یہاں موجود رہے، کتنا آڑا ترشا ہو، بچہ اتنے آرام سے بگڑتا نہیں. اور اگر نیک پرہیزگار ہو پھر تو بہت کم امکان ہو جاتا ہے بگڑنے کا. تو یہ ساری چیزیں عورت ہی کے تحفظ کے لیے ہیں. تو نسبت اس کی باپ کی طرف باور یہ کرایا جائے کہ اس کی اولاد ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ باپ نے اپنی کسٹڈی میں پالا ہو، اچھی تربیت ہو گئی تو بچہ ماں کی بھی خدمت کرتا ہے. ماں کو چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا، اور چھوڑ کے جانا جائز بھی نہیں رہے گا. وہ باپ کے پاس جب بالغ ہو جائے گا تو اس کا سارا بندوبست باپ کے ذمہ ہے، لیکن اس کی تربیت ہوگی تو وہ ماں کی بھی خدمت کرے گا. ایک بات سنا کے بس اپنے درس کو ختم کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ آیت پر میں اگلے ہفتے بیان کروں گا. آج سارا اسی موضوع پر ہو گیا. مجھے ایک وکیل نے، ایک نہیں کئی وکیلوں نے بتایا کہ ہمارے پاس عدالت میں جو کیسز آتے ہیں، میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے نا تو بچوں میں بڑا جھگڑا ہوتا ہے عدالتوں میں. تو اس نے کہا ہمارے پاس جتنے کیسز آئے ہیں 20, 25, 30 سال کے عرصے میں، بچہ اگر ماں کے پاس رہتا ہے بڑے ہو کر وہ باپ کے خلاف ہو جاتا ہے، باپ کے خلاف ہو جاتا ہے، حالانکہ اس میں بچے کا نقصان ہے. اور اگر باپ کے پاس رہتا ہے تو میاں بیوی میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی ماں کے خلاف ہو، باپ اس کی ایسی ذہن سازی نہیں کرتا. یعنی ماں کے پاس اگر رہتے نا تو ماں اس کو باپ کے خلاف، ماں باپ میں تو اختلاف ہوتا ہے نا، طلاق ہوئی تھی تبھی ماں انتقام لینے کے لیے نا باپ کے خلاف ورغلاتی رہتی ہے، ورغلا تمہارا ایسا یوں تھا یوں تھا. اور بعض عدالتوں میں ایسے کیس بھی ہوئے کہ باپ ملنے کے لیے تو بچے نے باپ کو چاٹا مار دیا. ایسے کیسز بھی ہوئے، سب کے سامنے مار دیا بچے نے باپ. اتنا ورغلا دیتی ہے. اس لیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ بے دین ہے، ان میں سمجھ نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ بچہ میرا بن کے رہے، چاہے وہ بد اخلاق ہو جائے، بدتمیز ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، میرا بن کے رہے، باپ کی طرف نہ جائے. لیکن جہاں بھی کیسز ہوئے نا، وکیل لوگ نے سے میں نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ جب بھی بچہ باپ کے پاس رہا ہے، باپ اپنی بیوی کے کتنے خلاف کیوں نہ رہا ہو، کیسا لڑ جھگڑ کے، حتیٰ کہ فاحشہ بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنی اولاد کو یہ تک نہیں بتاتا کہ اس کا جو ہے نا تعلقات غلط تھے یا ایسے تھے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے بیٹے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اس کی ماں غلط تھی تو بچے کی تربیت نہیں ہو سکے گی. وہ کہے گا میری تو ماں ایسی تھی، میری تو ماں ہی غلط تھی، تو میں غلط ہو گیا تو کیا ہو. یہ سمجھ اللہ نے عام طور پہ، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، عام طور پہ یہ سمجھ مردوں میں ہوتی ہے. لہذا وہ ماں کے خلاف نہیں کرتے. لہذا جو بچے باپ کی کسٹڈی میں پلتے ہیں وہ بعد میں ماں کو بھی ماں سمجھتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، بڑھاپے میں اس کا ساتھ دیتے ہیں. ایسے کئی واقعات ہیں. تو اس لیے یہ چند اللہ تعالی نے جو بعض مردوں کو حقوق دیے ان کا گھروں میں خیال کرنا چاہیے. بات کہاں سے کہاں چلے گئی؟ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ کیا تھی؟ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، بہتان نہ لگائیں. بہتان کا مطلب اپنے جو بچے کا حقیقی والد ہے اس سے ہٹا کے بچے کو کسی دوسری طرف منسوب نہ کریں. اللہ کے نبی نے ان معاملات میں بھی خواتین پر بیعت کی ہے. اس کے علاوہ دو چیزوں پر اور بیعت کی جس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بیان کروں گا. ایک چیز اللہ کے نبی جو اپنے طور پہ، کیونکہ وہ قرآن ہی کی تفسیر ہے، وہ کیا تھی؟ دو چیزیں اور. ایک ان میں یہ تھی کہ عورت نوحہ نہیں کرے گی. نوحہ کہتے ہیں میت پہ چیخنا، چلانا، واویلا کرنا. کیسے اس کی شکلیں ہوتی ہیں، کیا ترتیبیں ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا. اور ایک اور بات ہے جس وقت میرے ذہن سے نکل گئی ہو، بہرحال اس پہ بیان میں انشاءاللہ اگلے ہفتے کروں گا. اس چیز پر بھی اللہ کے نبی خواتین سے بیعت لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.